السلام علیکم جناب. آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے وفاداری، فیتھفلنس، جو کہ ہر رشتے کی جان ہے. چاہے وہ لوگوں سے محبت ہو، اپنے والدین سے محبت ہو، اپنے بیوی سے محبت ہو، یا اگر بیوی ہے تو اپنے خامند سے محبت ہو، یا پھر رب سے محبت ہو. چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، دونوں ہی صورتوں میں شرط یہی ایک ہے کہ وفاداری ہونی چاہیے. اور being faithful is just like to be in heaven. فیتھفلنس بہت ضروری ہے ہر رشتے کے لیے. اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو بھیجتا ہے اور یہ ان کا ایک قسم کا امتحان ہوتا ہے، اور اگر وہ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں تو پھر ان کو جنت ملتی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میرے یہ اصول ہیں، ان پہ عمل کرو. جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان کو مت کرو، جن چیزوں کو کہا ہے وہ کرو. مقصد یہ ہے کہ فیتھفل رہو میرے ساتھ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو. بالکل اسی طرح دنیاوی رشتے ہوتے ہیں جو کہ بہت اہم ہوتے ہیں. اگر آپ ان رشتوں میں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو یا بیوی کے لیے اپنے خاوند کے ساتھ تعلقات ہوں، اور چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ دوسرے لوگ بھی تو آخر انسان ہیں جیسے ہم ہیں. تو ان سب رشتوں میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، جو کہ ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے ان رشتوں کو مضبوط کرنے میں اور اچھا کرنے میں، وہ ہے وفاداری. اور چاہے ان رشتوں کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں تو بھی اس میں وفادار ہونا ضروری ہے. وفاداری شرط ہے. اگر جاب کرتے ہیں تو آپ اپنے جاب کے ساتھ آپ کو سنسیئر ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے. ظاہر ہے آپ اس کی تنخواہ لیتے ہیں، اور اگر آپ اپنی جاب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وفادار نہیں ہیں. اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کم نہ تو لیں، پورا تو لیں اور جائز منافع لیں. اور یہ رب نے کہا ہے. تو اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ وفادار نہیں ہیں. تو وفادار ہونا ضروری ہے دنیا کے ہر کام میں، اور اللہ کے ساتھ بھی وفادار ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے کہ جو اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے ہیں. کیونکہ اللہ بے وفا لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. بے وفائی ایک اخلاقی جرم ہے اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں، اس کے اصولوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس نے جو کہا ہے اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں گزارتے ہیں، تو آپ بے وفا ہیں. اور اسی طرح دوسرے رشتے ناتوں میں اگر آپ بے وفائی کرتے ہیں تو اپنی مثلاً ایک خاوند بے وفائی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، یا بیوی بے وفائی کرتی ہے اپنے خاوند کے ساتھ، آپ اپنے رشتے میں مخلص نہیں ہیں، بے وفا ہیں، تو پھر ایسے رشتے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بے معنی ہے رشتہ، اور اس کی سزا بھی متعین ہے. اسی طرح لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں.
اللہ نے کہا ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ پیار کرو، اور بغیر رنگ و نسل کے، بغیر ان کی ذات کے، بغیر ان کے سٹیٹس کے، سب کے ساتھ پیار کرو، کیونکہ سب میری مخلوق ہے، میں کریٹر ہوں، اللہ نے کہا ہے۔ تو اللہ کا یہ حکم ہے۔ جب ہم اس کے حکم کو ادھر سے سن کے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم بے وفا ہیں، اور بے وفائی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تو دوسرے لفظوں میں ہم سزا کے مستحق ہو گئے جب ہم اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ تو ہر کام میں وفاداری لازم ہے، چاہے وہ آپ کا رب کے ساتھ رشتہ ہے، چاہے آپ کے دنیاوی رشتے ہیں، تو ہر کام میں وفاداری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بینگ فیتھفل از اے گریٹ کوالٹی، اور اس کا اجر بھی اچھا ہے۔ اگر آپ فیتھفل ہیں، ایماندار ہیں، تو اس کا صلہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو مختصر یہ کہ دنیا کا کوئی کام ہو، دنیا کا کوئی رشتہ ہو، یا رب کے ساتھ رشتہ ہو، یا دنیاوی رشتے ہوں، یا آپ کے اپنے ذاتی کام ہوں، اس میں آپ کا وفادار ہونا ضروری ہے۔ وفادار مین آپ کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ آپ کا اپنے کام کے ساتھ یا اپنے تعلقات میں اپنا مخلص ہونا ضروری ہے، چیٹنگ نہیں۔ نہ رب کو پسند ہے، نہ لوگوں کو پسند ہے۔ تو ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مختصر زندگی میں وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے ہر کام میں وفاداری کو سب سے پہلے رکھے۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ماں باپ جتنے پیار سے بچوں کو پڑھا لکھا کے بڑا کرتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو بری بات ہے۔ فار ایگزامپل دوسرے تعلقات، آپ میاں کے بیوی کے ساتھ یا بیوی کے خاوند کے ساتھ، اس میں وفاداری کا عنصر نہیں ہے، تو بالکل اس کے نتائج بہت برے ہوں گے اور زندگی فضول ہے بالکل۔ تو کوشش کریں کہ آپ وفادار بنیں، بے وفا نہ بنیں، کہ بے وفائی بہت بری چیز ہے۔ بے وفائی تو ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کا دل توڑ دیا، اور دل توڑنا بہت بری بات ہے، اور کسی کے مقصد ہے کہ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں، اس مختصر زندگی میں اچھے کام کریں تاکہ لوگ آپ سے خوش ہوں، اور جو ہے نا ہر رشتہ آپ سے خوش ہو، آپ کی اس کوالٹی کی وجہ سے ہو، اور آپ کا رب بھی آپ سے خوش ہو، جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا ہے، اور زندگی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، جتنا ہو سکتا ہے اٹھائیں۔ شکریہ بہت بہت، اپنا خیال رکھیں۔